مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے، ذرا وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج کا فیصلہ سازش کا آخری بار ہے جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے کیا گیا۔ آج پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کر لاڈلے عمران خان کو پیش کی گئی۔ وہ لکھتی ہیں، لو بیٹا پھر توڑ دو تاکہ ہم جیسے سہولت کاروں کی موجودگی میں دوبارہ سلیکٹ کیا جائے۔ 2018 میں جو کام فیض کھوسا اور ثاقب نثار نے انجام دیا تھا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے۔ ڈھٹائی سے کی گئی سہولت کاری ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ اکثریت نے بغاوت کر دی۔ وقت آ گیا ہے پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو آئینی قانونی ہاتھوں سے روک دے۔ اچھا، یہ کیسے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہاں پر کہتے ہوئے بھی ہمیں عجیب محسوس ہو رہا ہے، بیکاز یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور جج صاحبان سے متعلق اس طرح کی بات مریم نواز کر رہی ہیں جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جانب وہ بیان دے رہی ہیں اور دوسری جانب کابینہ کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے ذرائع سے متعلق۔ اچھا فواز صاحب، آپ ساتھ ہیں، آپ نے یہ ٹویٹ یقیناً دیکھی ہوگی۔ ایک جانب یہ معزز ججز صاحبان کے خلاف یہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں، سہولت کاری کا بار بار الزام لگا رہی ہیں، دوسری جانب جو قاضی فائزی صاحب بیان دیا، جو انہوں نے فیصلہ دیا، جو اسٹیپ لیتے ہیں، اس کو یہ اپنا بیانیہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس پر کیا رائے دیجیے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے ان کو تو کانسٹیٹیوشن کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو ہم کنفرنٹیشن میں ڈال کے گالیاں دے کے تو اس سے ہماری پولیٹیکل گین ہم کر جائیں گے۔ اور پہلی بات تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب فوج کے خلاف کچھ اس قسم کا ٹویٹ آئے گا، چیزیں آئیں گی، میڈیا اس کو پڑھتا بھی نہیں ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر جو بھی کوئی بکواس کرے وہ تو ہم جو ہے وہ اس کو پڑھنا بھی شروع کر دیں۔ بالکل آپ سے کہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ فواد صاحب جیسے ہی کہا اور جیسے یہ ٹویٹ ہماری نظر سے گزرا اور جیسے ہم نے پڑھا تو سر فوراً میں نے یہی بات کی کہ یہ اتنے عجیب قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے یہ لوگ کر لیتے ہیں، اور واقعتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میڈیا میں بھی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اداروں کو یا تو دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر جو ہمارا فوجی ادارے ہیں ان کے بارے میں تو ہم ٹویٹس اور اس طرح کی باتوں کو سوچیں بھی نہ، اور جوڈیشری کے بارے میں ہم اس طرح کی لینگویج کنوینئنٹلی جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں۔ لیکن وہ تو اس وقت ایک جو ہے وہ تو گالیاں نکال رہی ہے نا، سمپل، تو ہم کیوں گالیاں جو ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے؟ اور اس وقت مریم نواز میرا خیال ہے بہت ہی دکھ اور افسوس کی کیفیت میں۔ اور فواد صاحب بڑا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتا ہے، ایک جانب سے احسن اقبال صاحب ٹویٹ کریں گے، پھر مریم نواز کریں گی، پھر عطا تارڑ صاحب کریں گے، پھر سارے مل کے اس کے اوپر یہ سارا گروپ ایک ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ان کی کوئی پولیٹیکل ورتھ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے اس وقت جو مجھے سمجھ آتی ہے، نون لیگ کو صرف کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ لڑ کے اگر جائیں گے تو آپ کا پولیٹیکل کیپٹل بڑھ جائے گا، تو اگر یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ سپریم کورٹ میں تو قانونی جنگ لڑی جا سکتی ہے نا، ایسی سیاسی بیان بازی یا اداروں کو اس طرح ملائن کر کے کیسے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو قانونی طور پہ کیس جیتنا ہوگا، وہاں پہ کوئی آپشن ہے فواز صاحب؟ پھر میرا آپ سے وہی سوال، دیکھیں صدف، قانون تو پاکستان میں آپ کو وکیل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ جب بھی پاکستان میں اسمبلی ٹوٹنی ہے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ اس میں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے۔ اب قانون کے اوپر کیونکہ کنفیوژن نہیں ہے، وہ بینچز میں پڑ گئے ہیں کہ یہ 2 بینچ اور 3 بینچ اور 7 اور جی سپریم کورٹ کے خلاف ہیں۔ بھئی آپ ماننے لگتے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف ہیں، اس فیصلے میں تو اب پابند کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ 10 تاریخ تک آپ بتائیں آپ کو فنڈز ملے، ریسیو ہونے چاہیے، 11 اپریل میں آپ بتائیں، اور جو ایگزیکٹو صاحب کے کام ہیں وہ سارے انجام دیے جائیں۔ بڑا اسپیسیفک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل اور کمپریہنسو فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخ تک آپ فنڈ ریلیز کریں گے، اور ڈیفینس اتھارٹیز کو کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے۔ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو، ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی جو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب ہے اور الیکشن کمیشن ہے اس کو بنیادی کام دیے ہیں، اور اگر ان کو پوری مدد نہیں ملتی تو وہ سپریم کورٹ کو رپورٹ کریں گے کہ ہمیں پوری مدد نہیں مل رہی، اور سپریم کورٹ پھر انشور کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ذرا ایک تو انڈیکیشن دیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے، آپ ظاہر ہے کہ آپ سیاسی رہنما ہیں، اور جس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے، ایک تو سیاسی شہید بننے کی جانب شاید ممکنہ طور پر سفر ہو رہا ہو، دوسری جانب یہ انڈیکیٹ کیا کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اب کیا کریں گے، رکاوٹ کس حد تک بن سکتے ہیں، کس طرح سے بن سکتے ہیں،
کیونکہ ورنہ ادروائز تو اس طرح کے بیان سامنے نہ آتے, اور خاص طور پر کیبنٹ کی جانب سے اس طرح کا بیان سامنے آنا, یہ تو ایک آفیشیل کیپیسٹی میں ایک بات ہوئی ہے. رکاوٹ تو بکار یہی ہے نا کہ یہ پیسے نہ دیں اور سیکورٹی پرسنل نہ دیں, یہی رکاوٹ ہے جو وہ ڈال سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے یہ رکاوٹ ڈالی تو پھر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا, اور نیا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی حکومت اور کیبنٹ جو ہے وہ نہیں بنائے گا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اور باقی پارٹیز کیا فیصلہ کرتی ہیں. امپورٹنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ ایم کے ایم ہے, بی اے پی ہے, یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ جو میڈیا میں اسپیشلی یہ جو دوسرے ایک دو میڈیا گروپس میں تاثر دے رہے ہیں نا کہ نہیں جی یہ تو فوج ہمارے اتنے ساتھ ہے, وہ تو سارا بوجھ اٹھا لیں گے, یہ کر لیں گے. فوج نے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. آرمی چیف ہوں, ایئر چیف ہوں, نیوی چیف ہوں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں, ان سب نے پاکستان کے آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. پاکستان کے آئین کے خلاف کبھی نہیں گئے. فواز صاحب, یہ جو 4-3 سے سارا بحث نکلی تھی کہ 4-3 کا فیصلہ ہے, یہ پہلی بار اعظم وزیر تارڑ صاحب آئے تھے سپریم کورٹ کے باہر, انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی. آج کے فیصلے میں بھی اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دا پوزیشن ایز کلیمڈ بائی دا لرنڈ ججز ان مائنورٹی از ایرونیس اینڈ ناٹ سسٹینیبل ان لا. تو اس فیصلے کے حوالے سے بھی, اس 4-3 والے کے حوالے سے بھی آج کے فیصلے میں اظہار رائے کر دیا گیا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے قانون کی نظر میں, اور یہ اقلیتی. اسی میں جب اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے اس فیصلے پہ رلائی کیا تو ان کو چیف جسٹس صاحب جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ 27 تاریخ کا ذرا فیصلہ نکالیں. 27 تاریخ کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 9 کے 9 ججز جو ہیں انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں, اور چیف جسٹس نے 9 ججز کے فیصلے کے بعد 5 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا. اب جب وہ 5 ممبر بینچ جو ہے وہ 9 ججز نے کہہ دیا کہ آپ کانسٹیٹیوٹ کریں, تو پہلا فیصلہ کیسے اگلے بینچ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک. اچھا بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب.